علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ارشیا ثاقب ہیں کراچی سے. یہ ہماری بیٹی بڑے دکھ سے ایک سوال کہتی ہیں، کل انڈیا میں ایک باحجاب لڑکی مسکان خان نے بہادری سے انتہا پسند ہجوم کا اکیلے مقابلہ کیا، جو شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حجاب میں لپٹی عورت درجنوں آوارہ کتوں کے سامنے اللہ اکبر کہنے کے بعد عورت نہیں رہتی؟ کیا بے غیرت بریگیڈ کے سارے ویمن رائٹس لفظ اسلام کی شروعات پہ ہی دم توڑ جاتے ہیں؟ کہاں گئے ہمارے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز اور حقوق نسواں کے عورت مارچ والے دائی؟ بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ خبر اخباروں میں دیکھی، چونکہ میں سوشل میڈیا وغیرہ قطعاً نہیں دیکھتا، اور سوشل میڈیا کیا، میں ٹی وی بھی بہت کم دیکھتا ہوں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا، اسے کسی ماں نے نہیں جنا ہوتا، اور اس کی رگوں میں خون بھی ناپاک ہوتا ہے. باقی رہ گیا یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، تو آپ کے شاید علم میں ہو، میں تو سال ہر سال سے ان لفظوں کا، ویسٹ سے آئے ہوئے ان لفظوں کا مذاق اڑاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ان عقل سے پیدل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن ہونا ضروری ہے. پہلی بات، انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں، بھیڑیوں کے نہیں، آوارہ کتوں کے نہیں. ایک بات. اور جہاں تک آپ نے کہا نا حقوق نسواں کے عورت مارچ والے، اور یہ وہ کراؤڈ ہے، میرا جسم میری مرضی. خدا کی پناہ ان کے دماغ شل ہو چکے ہیں، یا یہ بالکل ٹریک سے اتر چکے ہیں. آزادی ہے، پاگل ہونے کی بھی آزادی ہے، احمق ہونے کی بھی آزادی ہے، اور این جی او سے مال بٹورنے کی بھی آزادی ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ مجھے کسی لطیفے سے بھی گیا گزرا، یہ ٹرم یا کہہ لو آپ سلوگن. میری پیدائش میری مرضی کی نہیں، میرا جینڈر میری مرضی کا نہیں، کہ میں نے عورت کے طور پہ پیدا ہونا کہ مرد کے طور پہ پیدا ہونا. ماں باپ میری مرضی کے نہیں، جس مذہب میں پیدا کیا گیا وہ میری مرضی کا نہیں، بہن بھائی میری مرضی کے نہیں، ملک میری مرضی کا نہیں، معاشرہ میری مرضی کا نہیں، میرا قد کاٹ رنگ روپ میری مرضی کا نہیں، میرا فہم تدبر حکمت بصیرت میری مرضی کی نہیں. تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، ان کی کوئی لاجک ہوگی ڈیفینیٹلی، کچھ بھی نہیں. ہم انسان بنیادی طور پہ جبر اور اختیار کے درمیان پینڈولم کی طرح ڈولتے رہتے ہیں زندگی بھر. اور جبر اور اختیار بھی کوئی عجیب و غریب مسئلہ ہے. ایک بچہ جو نوشکی میں پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی زندگی بھر کی 99% بازی ہار گیا ہوتا ہے. جو بچہ اسکینڈینیویا میں پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی 99% بازی جیت گیا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے عجیب و غریب طرح کے محاورے گھڑے ہوئے ہیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ، بالکل اللہ کے ہاتھ، لیکن آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہو. اسکینڈینیویا میں ایوریج عمر، اوسط عمر کتنی ہے؟ ہمارے ہاں کتنی؟ ان کے ہاں لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی کتنی ہے؟ ہمارے ہاں کتنی ہے؟ یا ویسٹ میں کتنی ہے؟ باقی ویسٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو بھائی یہ اسی طرح کا بیٹا سلسلہ ہے. یہ ہیومن رائٹس کی
عقل نہیں ہے ان کو. ہیومن ہوگا تو اس کے رائٹس ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، ہونے بھی چاہیے. اور اگر وہ ان ہیومن ہے، یہ جو معصوم بچوں کے ساتھ اور یہ اور وہ یہ اس طرح کی مکروہات، ان کے کو رائٹس ہیں. اس ملک کے تو بے شمار بندے ایسے ہیں جو بنیادی طور پہ فائرنگ اسکواڈس کے کیسز ہیں. بہرحال یہی حال، میرا جسم میری مرضی. اور کیا جسم تیرا اور کیا تیری مرضی؟ تو کیڑوں نے کھانا ہے. اگر تو ہندو عورت ہے تجھے جلا دیا جانا ہے، مسلمان ہے عیسائی ہے اسے دبا دیا جانا ہے. اگر وہ کوئی وہ لوگ ہیں جو ہمارے ٹاور آف سائلنس پہ مردوں کو رکھ دیتے ہیں تو پرندوں کو کھلا دیا جانا ہے. تمہارا جسم تمہاری مرضی. پتہ نہیں اس کے لیے کس طرح کی عقل کی ضرورت ہے. تازہ ترین خبروں کے مطابق عمران خان نے اپنی کابینہ میں بڑی تبدیلی کی ہے. شفقت محمود پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر، اسد عمر جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، فاروق حبیب جو ہیں سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا صرف تبدیلیاں لاتے رہیں گے؟ نیز ان تینوں سیاستدانوں کی تعریف تو آپ نے بھی سنی ہوگی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسد عمر، شفقت محمود، فاروق حبیب ان عہدوں کے قابل ہیں اور کچھ تبدیلی لا سکیں گے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کابینہ میں نہیں ہے میرا خیال ہے یہ تبدیلی پارٹی کی ہیرارکی میں ہے. اچھا، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، اسد عمر ہو گئے، شفقت محمود ہو گئے، فاروق حبیب ہو گئے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، کپل آف ادر پیپل آلسو، میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ قابل ترین لوگ ہیں. شفقت محمود میرے ذاتی دوست بھی ہیں، میں ان کا جانتا ہوں. DMG آفیسر، خاندانی آدمی ہیں. والد نے ان کو اپنے شوق کی ذوق کی تسکین کے لیے سول سروس میں بھیجا اور تھرو آؤٹ ان کو پالتے رہے. وہ اس چکر میں کہ بیٹا جو ہے وہ DC اور کمشنر ہو گیا ہے. تو بہت محنتی، بہت پڑھے لکھے، بہت فوکسڈ آدمی. ٹھیک ہے. اسی طرح اسد عمر کا جو اپنا ایکسپوئر ہے ان کا، اور بعلم آدمی ہیں، ڈیپتھ اور سائنٹیفک. فاروق حبیب کے بارے میں اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ شاید اس میں کوئی قربہ پروری کا، چونکہ میرے لیے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. بہت زیادہ ہمارا پیار محبت ہے آپس میں. تعلق بھی ان کا میرے شہر سے ہے جہاں میری ٹین ایج گزری، اور جہاں وہاں ہمارا گھر بھی ہے. لائل پور کی بات کر رہا ہوں، فیصل آباد کہتے ہیں جسے. تو تینوں بندے اپنی اپنی جگہ پہ. اور خوبصورت بات یہ ہے جو میرا پرسنل نالج ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، کہ وہ انتہائی سائنٹیفک طریقے سے، ہوائی کام نہیں، اندھا دھند نہیں. دیکھو محنت تو مزدور بھی بیچارہ بہت کرتا ہے، آؤٹ کم کیا اس کا. تو یہ بہت سائنٹیفک طریقے سے، میتھوڈیکل طریقے سے شدید محنت کر رہے ہیں. اور ہماری تو کتاب کا کہنا ہے کہ صحیح جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتی. تو انتہائی کیپیبل، انتہائی فوکسڈ، آنیسٹ. مجال ہے کبھی کسی نے انگلی، حالانکہ شفقت محمود پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں اور بیوروکریسی میں بھی بڑی سینئر پوزیشن پہ کام کرتے رہے ہیں. مجال ہے کبھی کسی نے آج تک انگلی اٹھائی ہو. یہ ہے کیریکٹر. اسد عمر صاحب اگین باوقار آدمی، محنتی آدمی، بہت سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ کام کرنے والا. تو ڈیفینیٹلی دیر سے ہوا فیصلہ، بہت اچھا ہوا اور اللہ مبارک کرے. بیکاز اس پارٹی کو ڈیفینیٹلی اس طرح کے دیگر، مثلا میں دیکھا بھی نہیں میں نے کبھی، جو مراد ہیں فرنٹیئر سے ہیں غالباً، اور جو میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھا کہ ان کے انیشیٹوز کیسے تھے، ان کی اچیومنٹ کتنی ہے. تو پورا نام ان کا مراد سعید ینگ سے ہیں، اسمارٹ آدمی ہیں. میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. سو ان سب کے بارے میں میری جو رائے ہے. اور دیکھیں، اندازہ لگائیں، آپ فاروق حبیب کی بات کر رہے ہو، کس کو شکست دی ہے؟ لائل پور جیسے شہر میں ایک شریف آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک غیر سیاسی بیک گراؤنڈ کا آدمی کس کو شکست دے کے وہ آیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، لوگ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں.
اور اس بندے کے بھی کہتے ہیں نا ہمارے نارملی ایک رویہ ہے کہ ہمیں عزت، دولت، شہرت، منصب ہضم نہیں ہوتا. یہ اتفاق سے تینوں ایسے لوگ ہیں جو بے نیاز. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. میں آئی واز ویری ویری پلیزنٹلی سرپرائز. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ میں ان کو سی آف کرنے گیا پچھلے دنوں میں، تو میرے لیے اتنی خوبصورت سرپرائز تھی. حالانکہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بڑا نخرا ٹکرا ہوتا ہے یہ وہ. تو اسد عمر گئے، ایک آرڈنری سی اقام سی گاڑی تھی، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے، نہ پیچھے کو گارڈ نہ کو بندہ نہ. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ مبارک کرے یہ فیصلہ.